السلام علیکم۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا رکوع نمبر 13 ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ایئر سورۃ بقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہوئے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آیت مبارکہ کی ہم وضاحت کریں گے کہ یہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ سے لی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ ابتدا میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، متقین، کفار اور منافقین، اور اس کے بعد میں اعجاز القرآن کے بارے میں بیان کیا گیا، اور چوتھے رکوع میں قصہ آدم اور ابلیس بیان کیا گیا، اور 5 رکوع سے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیں گے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کیا؟ منکرین اور مخالفین کی تمناؤں کے بارے میں، کہ اس آیت مبارکہ میں اسلام دشمنوں کی بدنیتی اور بدفطرتی کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ کیا کہ یہود اور کفار کبھی بھی اسلام اور اہل ایمان سے راضی نہیں ہو سکتے، اپنے بغض اور حسد اور کینہ میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اب انہیں اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا فضل اور کرم اور رحمتیں بھی کیا ہیں؟ چبھتی ہیں۔ یہ ان کی برداشت سے باہر ہے کہ مسلمانوں پر رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہو۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے بیسیکلی ان کا بغض اور حسد ہے کیا؟ بنی اسرائیل کا۔ تو بنی اسرائیل ان کا بغض اور حسد، یا ان کا جو کینہ ہے ان کے دلوں میں، کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ نبوت جو ہے، مطلب آخری نبی الزماں بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے کیوں مبعوث ہوا، کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے، یہ ایک لاڈلی قوم تھی، اور اس قوم میں سب سے زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے تھے۔ تو حالانکہ ان کی اس کی وجہ بھی ان کی اپنی ضد، ہٹ دھرمی، سرکشی اور نافرمانی تھی، جس کی بنا پر وہ انعامات الہی سے محروم ہوئے تھے۔ اب کیا ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی تھی؟ جیسا کہ جب سورۃ بقرہ میں آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے سٹارٹ ہوا، جن آیات مبارکہ میں ان کا تذکرہ بیان فرمایا گیا قرآن پاک میں، وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا نعوذ باللہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، قرآن پاک میں جو نازل فرمایا گیا، اور پھر انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ نعوذ باللہ اپنی انبیاء کو ناحق قتل کیا، پھر انبیاء کی مخالفت، ان سے بیجا سوالات، اور جیسا کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا، اپنی سرکشی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ جب، تو اسی بنا پر کیا تھا، ان کی انہیں ہٹ دھرمی اور سرکشی کی وجہ سے وہ انعامات الہی سے محروم ہو گئے تھے۔ تو اب یہ بات ان سے بالکل بھی برداشت نہیں تھی کہ اہل اسلام پر اللہ کی جانب سے کوئی رحمت اور برکت، فضل، بھلائی نازل ہو، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اعلان فرمایا، کیا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ تو لیکن مشرکین اور کافر یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے میں لگے رہتے تھے، جس کا قرآن نے واضح اعلان فرما دیا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک بات اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، اس آیت
سے پڑھنے سے آپ کے دلوں میں بھی کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہم ایک نا سبجیکٹ پڑھتے ہیں ماسٹرز میں، ابھی آپ سیکنڈ ایئر میں ہو، ماسٹرز میں ایک سبجیکٹ پڑھا کرتے ہیں ہم تقابل ادیان. تقابل ادیان کیا ہے؟ تقابل ادیان یہ ہے کہ ہم مذاہب کا تقابلی جائزہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف جو مذاہب ہیں ان کا موازنہ کرتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی جس کو کہا جاتا ہے. مذہب اسلام دیگر مذاہب کی اچھی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، وہ باتیں جو اسلام سے مماثلت رکھتی ہیں. پھر یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یا آپ یہ دیکھ لیں کہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو بھی ہیں، سب کے سب بھی جو ہیں وہ مخالفت میں کمر بستہ نہیں ہوتے ہیں. بعض اوقات دیکھیں نا، اسلام نے اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت میں اتنی حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے. اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں. آپ نے جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی لاسٹ میں، پیچھے میرے ایک لیکچر میں نے آپ آن لائن لیکچرز میں بتایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ تھوڑی ڈیٹیل میں حدیث ہے. تو آپ یہ دیکھیں دوسری جگہ اسی کی ہم ڈیٹیل جب پڑھے تھے، اسی کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسلام اقلیتوں کے حقوق کا جو ہے تحفظ فراہم کرتا ہے ان کو. تو ایسا بھی ہوا تھا کہ اللہ پاک کے اللہ کے نبی نے کافروں کے ساتھ اس کے باوجود کافروں کے لیے بھی رحمت تھے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تھی اور آپ کے صحابہ نے آپ کے ساتھ مسلمانوں نے، تو اس وقت کچھ ایسے حق کے متلاشی کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ بھی تھے جو اس وقت گو کے دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کی جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اس دعوت دین کے کام میں. اور پھر بہت سے وہاں سے وفود بھی آتے رہے آپ کے پاس. آپ نے فرسٹ ایئر میں ساری ہسٹری ڈیٹیل میں پڑھی ہے. تو جب بھی آپ کوئی آیت سنیں پڑھیں تو آپ اس پہ غور و فکر کیا کریں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے صرف تلاوت کرنے کی ہی مطلب کتاب نہیں ہے کہ جس کو صرف ہم پڑھ لیں، چونکہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہمیں رہنمائی ہی قرآن پاک سے ملتی ہے نا. قرآن مجید جو ہے ہم نے اپنے قوانین، اپنے اصول سب کہاں سے لینے ہیں؟ ہماری معاشرت، سیاست وہ کس طرز پہ ہونی ہے؟ قرآن مجید میں جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اس جو احکام بیان فرما دیے گئے ہیں اس کے اکارڈنگ ہے نا. تو اس وقت دوسری چیز یہ کہ اسٹوڈنٹس سورۃ مائدہ میں یہود و نصارہ جو مطلب نان مسلمس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، آپ مائنڈ میں ظاہر ایک بات آئے گی کہ جب قرآن پاک میں ان کے بارے میں اس طریقے کی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے لیے آگے چل کے عذاب کا بھی ذکر ہے ان کی نافرمانیوں پر. تو آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری تو ان کے ساتھ تجارت بھی ہو رہی ہے، خارجہ پالیسی ہے نا پاکستان کی بھی ایک جو ہے. آپ پاک اسٹڈی پڑھتے ہیں، کچھ بچے جو سوکس پڑھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں، اس میں تو یہ چیپٹرز آتی ہیں، شاید ہسٹری میں بھی یہ پورشن آتا ہوا آپ کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ جو ہے بین الاقوامی لین دین، تجارت جو ہے، لین دین وہ چیزیں جائز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسی صورت میں ان کے ساتھ قلبی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ دنیا آج کے دور میں گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں ہم نے ایسی صورت میں ہم نے کیا ہے، ہم نے بس دین کی تبلیغ کرنی ہے اور اپنی ضرورتیں جو آپ یہ کہہ لیں ایک انسان کی حیثیت سے کچھ ہمارے جو فطری تقاضے، فطری ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، وہ پوری کرنے کے لیے اور اس سوسائٹی میں سروائیو کرتے ہوئے جس طریقے کا ایک عصر حاضر میں ایک سسٹم، ایک نظام رائج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے،
اس میں رہتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، تو امپورٹ ایکسپورٹ، برآمدات اور درآمدات کا یہ جو سلسلہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم وہاں بھیجتے ہیں، وہاں سے یہاں پہ لیتے ہیں، تو وہ بین الاقوامی تجارت ہوگی، لیکن ایسی صورت میں ہم نے ان کے ساتھ قلبی لگاؤ نہیں رکھنا، ان سے دوستی نہیں رکھنی۔ دوستی اور ہمارا قلبی لگاؤ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ والوں سے ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے۔ از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین اسلام پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے دل و زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ہمارا یہ لیکچر کنٹینیو ہے۔ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح پڑھتے ہیں۔